إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة رواه الترمذي وصححه الألباني. سامعین محترم، اس مبارک مہینے میں بھی اگر ہم مسجدوں کی طرف دیکھیں تو حضور بہت کم ہے، تعداد بہت کم ہی آتے ہیں، اور جو آتے ہیں عموماً فرض نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں. یہ نیکیوں کا بہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم سنت رواتب کی ہم اہتمام نہ کریں، سنت مؤکدہ کی ہم اہتمام نہ کریں اس مہینے میں، تو ہم باقی مہینوں میں کیسے پڑھیں گے؟ اس سنت مؤکدہ کی کتنی اہمیت ہے، جب حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے سنن ترمذی کی 414 نمبر حدیث میں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی اليوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو آدمی دن اور رات میں 12 رکعتوں کی حفاظت کرے گا، 12 رکعت نماز پڑھیں گے، بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا. یوں تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ہی گھر نہیں بنتے، اب اس آدمی کے لیے اللہ جنت میں گھر تیار کر لے تو اور کیا چاہیے. اور یہ کون کون سی ہیں؟ یہ رواتب 12 رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہے. آگے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدها، ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعت. یہ 12 رکعتیں ہیں، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. رواتب یعنی سنت مؤکدہ، تاکید کیا ہوا سنت، جس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. یہ سنتیں بڑی بات نہیں ہے. بہت سے علماء کرام نے بلا وجہ لوگوں پہ تشدد کرنے کے لیے سختی کیا، بلا وجہ سختی کیا. یعنی عشاء کے میں کتنی رکعتیں ہیں؟ ایک ساتھی میرا باقی نمازوں میں آتا ہے، مغرب میں نہیں آتا، عشاء کی نماز میں نہیں آتا تھا. میں نے ان سے پوچھا تم باقی نمازوں میں آتے ہو، عشاء کی نماز میں کہاں جاتے ہو؟ کہا یار قاری صاحب عشاء کی نماز میں تو وہ 17 رکعتیں ہیں، ہم کیسے پڑھیں گے؟ جب ایک انسان کو اتنا مشکل بتا دیا سنت کو، حالانکہ اگر اس سے یہ کہہ دے عشاء کے بعد کتنی رکعتیں ہیں، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے لیے تو رکعتیں ہی گنتے ہی نہیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، وہ لکھا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن لوگ پوچھتے ہیں عشاء کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ رواتب سنت مؤکدہ تو 2 رکعت کے دو، اس کے بعد وتر ہے، وتر آپ صبح سے پہلے جہاں چاہے پڑھ لیں. لیکن بعض علماء نے بلا وجہ تشدد کیا لوگوں پہ، یعنی بڑے بڑے رکعتیں بتائی، 8 رکعت، 10 رکعت، 17 رکعت. اب اس وجہ سے بھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر یہی حدیث سناتے سنن ترمذی کی 414 نمبر حدیث اور 415 نمبر حدیث، اگر یہ 415 نمبر حدیث ام حبیبہ کی ہے، 414 نمبر حدیث حضرت عائشہ کی ہے، دونوں حدیث قریب قریب ہے، اگر یہ دونوں حدیث دکھاتے لوگ جوق در جوق مسجد میں آتے ہیں، کم سے کم عشاء کے بعد 2 رکعت سنت تو پڑھ کے جاتے ہیں. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے علماء کرام کو چاہیے جو سنت میں ذکر ہے اتنا بتا دیں. اور اس پرفتن دور میں لوگ اتنے دین کے قریب نہیں ہیں، دین سے بھاگے جا رہے ہیں. اب ان کے لیے یسروا ولا تعسروا، ان کو آسانی پہنچاؤ، آسانی کے بارے میں بتا دو، سختی تشدد نہ کرو، دین کو بہت مشکل بنا کر مت دکھاؤ، دین تو آسان ہے. اب ان 12 رکعتوں کے علاوہ اور وتر بھی ہے. وتر بہت اہمیت کے حامل ایک عبادت ہے.
سنن ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں ان اللہ وتر، 453 نمبر حدیث میں، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ وتر ہے، وہ وتر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وتر بھی ایک ہے، کیونکہ یہ ایک رکعت باقی تمام رکعتوں کو وتر کر دیتا ہے۔ 2 رکعت پڑھے تو 2 کے بعد 1 وتر، 4 رکعت 2 کر کے 4 رکعت پڑھے، اس کے بعد 1 رکعت، تو یہ 1 رکعت باقی تمام رکعتوں کو وتر کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وتر پسند ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور یہ وتر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر حضر دونوں میں پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ اہمیت کے حامل ایک سنت ہے، اس کو ہم فرض یا یہ نہ پڑھے تو گناہ ہوگا، اتنا سختی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صبح کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ میں اس 12 رکعتوں میں شامل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سفر اور حضر دونوں میں اس صبح کی 2 سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔